ایک طرف تحریک انصاف مشکلات کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے تو دوسری جانب حکومتی صفوں میں بھی سب اچھا نہیں ہے۔ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نون لیگ کی لفظی گولہ باری سے نالا دکھائی دے رہی ہے، گوکہ گزشتہ روز سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے صدر مملکت سے اسحاق ڈار، ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم ملاقات کی۔ باخبر حکومتی ذرائع کے مطابق ملاقات میں خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان حالیہ سیاسی کشیدگی پر تفصیل سے بات چیت کی گئی۔ حکومتی وفد نے صدر مملکت کو وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ دونوں اتحادی جماعتیں تمام امور باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے حل کریں گی اور دونوں جماعتوں کے رہنما متنازع بیانات سے گریز کریں گے اور تمام امور بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق جلد وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان اہم ملاقات متوقع ہے، جس کا شیڈیول باہمی اتفاق سے طے کیا جائے گا۔ لیکن آج وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور دونوں رہنماؤں میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے 18 اکتوبر کو CEC میٹنگ بلائی ہے تاکہ ملک کی سیاسی صورتحال اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں اہم فیصلے کیے جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے جس طرح کے رویے کی توقع کر رہی تھی، نون لیگ اس توقع پر پورا نہیں اتر سکی۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان لفظی گولہ باری کے معاملے پر آج ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا اور ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے اجلاس میں نون لیگ سے متعلق آئندہ عمل طے کیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوخیل تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو کشیدگی ہے وہ نورا کشتی نہیں، ایک حقیقت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر گزشتہ روز ہماری پروگرام میں گفتگو میں قادر مندوخیل نے PTI کو بڑی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ PTI حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے، اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما نیر بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا۔ السلام علیکم نیر بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو تناؤ جاری ہے، باوجود اس کے کہ آصف زرداری صاحب نے انٹیریئر منسٹر کو بلایا، پھر اہم ملاقاتیں ہوئیں، اسپیکر بھی پہنچے، کیا کوئی فائر فائٹنگ ہو سکی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ 18 کو CEC میٹنگ تو ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بلاول صاحب نے جو زوم میٹنگ کال کی اور ہنگامی اجلاس طلب کیا، کیا پیپلز پارٹی کو بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہے؟ شکریہ۔ گزارش ہے کہ PMLN کی قیادت نے رجوع کیا میری قیادت کو، لیکن اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اوبیسلی رسپانس جو ہے میری قیادت کا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ہماری CEC کی میٹنگ 18 کو چیئرمین بلاول نے رکھی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب نے بالکل اپنا کنسرن شو کیا اور چیئرمین صاحب نے بھی اپنا کنسرن شو کیا، اس لیے کہ ایک سجیشن چیئرمین صاحب نے دی اور اس پہ اس قسم کا رسپانس اور اتنا اگریسو رسپانس اور پھر انگلی کاٹ دیں گے تو یہ بڑا اریٹیٹنگ تھا۔ اور یہ ریئلائز جب کیا PMLN کی قیادت نے تو انہوں نے ری اپروچمنٹ کی بات کی۔ پیپلز پارٹی تو بڑی پولیٹیکل پوسٹ پہ کر رہی ہے ٹریجری بینچز پہ بیٹھ کے، ہم نے کیبنٹ کی سلاٹ بھی نہیں لی، لیکن اس جمہوری نظام کے تسلسل کے لیے، کنٹینیوٹی کے لیے تو ہم نے یہ انیشیٹو لیا۔ اور اگر یہ انیشیٹو پاکستان پیپلز پارٹی 2024 کے الیکشنوں کے بعد نہ لیتی تو آج کچھ اور سسٹم ہوتا، یہ سسٹم پھر نہ چلتا، کیونکہ کسی سیاسی جماعت کے پاس وہ تعداد نہیں تھی کہ وہ گورنمنٹ فارم کر سکتے۔ تو پیپلز پارٹی نے تو ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی ڈیموکریسی ہم نے انیشیٹو لیا، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے تھی PMLN کو کہ ایک تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور ہمارا ایگریمنٹ کوئی پروونشل قیادت کے ساتھ نہیں تھا جس طرح وہ ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کر رہے تھے۔ ہمارا ایگریمنٹ تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھا اور ہم نے ان کو یقین دلوایا میری قیادت نے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ نظام 5 سال رہے۔ لیکن یہ ریئلائز کرنا چاہیے ان کی سیکنڈ ٹیئر کی قیادت کو، پروونشل قیادت کو، کہ وہ مسائل اپنی جماعت کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ جاتی تو میاں شہباز شریف کی جاتی نا، پاکستان پیپلز پارٹی کی تو گورنمنٹ نہ جاتی، لیکن پیپلز پارٹی نے پھر بھی ٹالرنس اور پیشنس سے کام لیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایک کوالٹی جو بیسک
ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ٹالرنٹ بھی ہونا چاہیے اور اس میں پیشنس. بخاری صاحب دیکھیے نا، پیپلز پارٹی نے کہا کہ شین میں سے میم نکلے گی، یا مریم بی بی جو سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں وہ اپنے چچا کی جو وزارت عظمیٰ ہے ان کے در پہ ہے. تو پیپلز پارٹی، جیسے آپ نے فرمایا پیپلز پارٹی کا اتحاد جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مرکز میں ہے، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ تو کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، تو پھر تو آپ کی سمپتی شہباز صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اگر وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے مرکز کے اوپر تو آپ کو تو شہباز صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. لیکن لگا یہ کہ جیسے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے، کیونکہ انٹیریئر منسٹر کو بلایا گیا کراچی میں، ان سے ملاقات ہوئی اور لگا کہ بالواسطہ جو ہے وہ سگنلنگ ہو رہی ہے یا پیغام رسانی ہو رہی ہے. دیکھیں جی، آپ اسپیکولیٹ جو مرضی کر لیں، ہر بندے کی ایشوز کو پرسیو کرنے کے ایک اپنا معیار ہوتا ہے اور وہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. بنیادی بات یہ ہے کہ ان کی ان فائٹ ہمارا کنسرن نہیں. جو نقوی صاحب کو بلایا گیا کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کافی عرصے سے ملک سے باہر تھے، وہ پہلے چائنا کے دورے پہ تھے، پر ایک نجی دورے پہ دبئی میں تھے، تو انہوں نے ان کو بریف کیا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے ممبر ہیں. وہ پنجاب سے سینیٹر ہیں اور پنجاب سے سینیٹر پاکستان مسلم لیگ کی منشا اور مرضی سے وہ بنے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کی سلاٹ نہیں ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تو پھر وہ کیبنٹ کے ممبر نہ ہوتے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کوئی کیبنٹ کی سلاٹ لی نہیں ہے. ہمارا ڈے ون سے یہ موقف تھا. تو پھر کل ایک ڈیلیگیشن گیا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، پھر پرائم منسٹر نے بھی گفتگو کی چیئرمین صاحب کے ساتھ. تو وہ ان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ ریئلائز کر رہی ہے کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ اریٹیٹنگ گفتگو اور اپنے پارٹنرز کو اوفینڈ کرنے کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس جمہوری نظام کے لیے یہ جو پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا تھا، ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر گورنمنٹ چل نہیں سکتی، نہ گورنمنٹ اس کا وجود رہ سکتا ہے. یہ تو کورم پورا نہیں کر سکتے. یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے سر مرکز میں، سینٹ ہی پریویل کرے. مرکزی قیادت کو یہ ریئلائز کرانے میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی ہے. یہ ریئلائز کیا تو اسی لیے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہیں نا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس، اور اسپیکر کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب بھی گئے ہیں. یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے تو پرائم منسٹر نے رجوع کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے، اور یہ ریئلائزیشن تھی. تو ایاز صادق صاحب کے پاس بھی ایک میٹنگز ہمارے پارلیمنٹ کے ممبروں کی ہوئی، لیکن اس میٹنگ کے باوجود جو ان کا رویہ تھا اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی صوبائی قیادت کی. اور صوبائی قیادت جو ہے بلا شبہ وہ پہلی دفعہ چیف منسٹر بنی ہے، تو اختیارات تو بندے کو ملتے ہیں تو پھر اس میں بہت سارے چینجز بھی آتے ہیں. لیکن جہاں اختیارات ہوتے ہیں وہاں پہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور جہاں اختیارات آپ استعمال کریں وہاں آپ کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہونا چاہیے. اور ذمہ داری اس لیے کہ وفاق کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، نہ بن سکتی تھی. تو اسے دے مسٹ ریئلائز اٹ. ٹھیک ہے. نہیں بخاری صاحب، کل قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے شو پہ تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ذرا قدم بڑھائے، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو ٹیبل تو کرے پارلیمان کے اندر، پھر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس کے اوپر رسپانس ہے وہ کیا ہوتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تو تیار ہے اگر پی ٹی آئی تھوڑا سا قدم لیتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کی صورت میں. تو کیا پیپلز پارٹی اسی طاق میں بیٹھی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے مندوخیل صاحب کا یہ پرسنل ویو ہوگا. میری جماعت جو فیصلے کرتی ہے وہ ہمارا جو پالیسی ساز فورم ہے سینٹرل ایگزیکٹو، وہاں فیصلے ہوتے ہیں، کوئی یونیلیٹرلی فیصلے نہیں ہوتے. میری قیادت نے ہمیشہ جمہوری طرز عمل اختیار کیا، اور وہ ہماری 18 کو میٹنگ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہ اس پہ اپنی یونانیمٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی میں وہ ایک دن ایک بات کمٹ کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ وہ لوگوں کا بڑا مسٹرسٹ بھی ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے ان کو اپنی جماعت کی کارکردگی کی بنیاد پہ، ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو عمل ہے، اس کے لیے دے نیڈ کہ جی لوگ ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس قسم کی بات میری جماعت میں ڈسکس ہوئی ہو، یا میری جماعت نے یہ انڈیکیشن دی ہو پی ٹی آئی کو. یہ مندوخیل صاحب کا پرسنل ویو ہو سکتا ہے،
لیکن بطور سیکرٹری جنرل میں پیپلز پارٹی کہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا سی سی کی فیصلہ کے بعد ہوگا. یعنی ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. سر لاسٹلی یہ بتائیے گا یہ سی سی کی میٹنگ 18 کو ہونے جا رہی ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے, اور کیا ٹاپ آف دا ایجنڈا یہی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت یہی ہوگا؟ ہماری سی سی جو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے, پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں, وہ ڈسکس ہوتی ہے اور براڈ بیس ڈسکشن ہوتی ہے. آبویسلی ابھی جو صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ملک میں, اینڈ پھر لا اینڈ سیکورٹی کی جو سچویشن ہے اس کو, پھر جو فلڈ سچویشن تھی اور اس پہ ابھی وہ موقع آ گیا کہ ری ایبلیٹیشن کا پروسیس ہے. آلدو سندھ میں تو اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا, لیکن پنجاب میں بہت نقصان ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈرل جماعت ہے, تو ہم تو پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کریں گے, ہم ری ایبلیٹیشن کو ڈسکس کریں گے, ہم سیکورٹی کی ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے. بلا شبہ یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں جو دہشت گردی کی نظر ہو رہے ہیں, اس پہ ضرور ہم بات کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی کے پی میں حکومت کی تبدیلی کے کسی بھی آپشن پہ ساتھ دے سکتی ہے؟ دیکھیں جی, پولیٹیکل پارٹیز کا آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ تو یہ ہوتا ہے ٹو اچیو این آفس. اگر ایسی اپرچونٹی آئی, اور پارلیمانی نظام میں تو نمبر گیم ہے, جس کے پاس نمبر پورے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ فارم کرتا ہے, چاہے وہ مرکز میں فارم کرے چاہے وہ پروونس میں فارم کرے. اور اگر اپوزیشن کی تعداد اتنی ہوگی کہ 145 سیٹس ہیں پروونشل اسمبلی کی, تو جس کے پاس 73 ہوں گی وہ گورنمنٹ بنا سکے گی. تو اگر اپوزیشن کے پاس نمبرز 73 پلس ہوئے تو ڈیفینیٹلی کیوں نہیں وہ یہ رائٹ ایکسرسائز کرے گی گورنمنٹ بنانے کا. جوڑ توڑ ہو رہا ہے سر کے پی میں؟ پالیٹکس میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے جی, اور پالیٹکس میں کوئی حرف آخر بھی نہیں ہوتا, یہ ڈے ٹو ڈے افیئر بھی ہے. تو جیسے جیسے صورتحال سامنے آئے گی اس کے مطابق پیپلز پارٹی اپنا انیشیٹو لے گی. بہت بہت شکریہ. دہیر حسین بخاری, پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود